الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحرمة ماله كحرمة دمه وقال علیہ السلام من قتل دون ماله فهو شہید وقال علیہ الصلاة والسلام من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ النساء سے میں نے ایک آیہ کریمہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 3 حدیثیں کو سنائیں. پچھلے پروگرام میں مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہیں گفتگو شروع کی تھی. اسی سلسلے کو آج بھی میں جاری رکھ رہا ہوں کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 6 حقوق بیان فرمائے. سب سے پہلا حق تو اخوت کا ہے، بھائی چارے کا، کہ عقیدے کے رشتے میں، ایمان کے رشتے میں، دین و مذہب کے رشتے میں ہر مسلمان دوسرے کا مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ رشتہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اگر حقیقت میں سوچا جائے اور کسی کا دین اور ایمان مضبوط ہو تو خونی رشتوں میں تو ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن دینی رشتے میں ایسی بات نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اسلام نے نئے اور پرانے مسلمان میں کوئی فرق نہیں رکھا، یعنی جو شخص برسوں سے مسلمان ہے، نسلوں سے مسلمان ہے، اس کی حیثیت، اور جو شخص ابھی ابھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں شامل ہو، دونوں کی حیثیت ایک ہے. اس لیے کہ اسلام سے پچھلے اس کے سارے گناہ دھل گئے جی، اور وہ اس کے ہم پلہ ہو گیا. نیکیوں کی بات الگ ہے کہ کسی کے پلے نیکیاں زیادہ ہیں، کسی پر کم ہیں، لیکن اخوت کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے دونوں مساوی اور برابر ہیں. تو اس لحاظ سے ایک مسلمان دوسرے سے پیار اور محبت رکھے، یہ اس کا حق ہے. اور یہ کہ جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، یہ اخوت کا تقاضا ہے. دوسری چیز جو میں نے ذکر کی تھی وہ مسلمان کا خون. ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اسی طرح جیسے ذی الحج کا مہینہ محترم ہے، جیسے یوم عرفہ محترم ہے، جیسے
مکۃ المکرمہ محترم ہے، حضور نے فرمایا انہی کے احترام کی طرح مومن کا خون بھی محترم ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس آیہ کریمہ میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جتنی شدید ناراضگی کا اظہار قتل مومن پر کیا ہے، شاید اتنا شدید اظہار کسی دوسرے گناہ پر نہیں کیا۔ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو جی، اور وہ گناہ جس کو سبھی گناہ سمجھتے ہیں وہ ہوں، یا جسے بعض گناہ سمجھتے ہیں وہ ہوں، لیکن جو گناہ قتل مومن کا ہے، اس آیہ میں جس طریقے سے اللہ نے اس پر سخت ترین شدید ترین وعید فرمائی ہے، اتنی کسی دوسری چیز پر نہیں۔ دیکھیے زنا جرم ہے، چوری جرم ہے، ڈاکہ زنی بھی جرم ہے، کسی پر ناجائز تہمت بھی جرم ہے، اور کئی جرائم میں نماز نہ پڑھنا جرم ہے، روزہ نہ رکھنا جرم ہے، لیکن قتل مومن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے چار سزائیں ایک آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرے، یہ تو ہو ہی، اللہ فرماتے ہو نہیں سکتا مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کو قتل کرے۔ ہاں ہو سکتا ہے مگر غلطی سے، الا خطا، غلطی سے ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے فرماتے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، من قتل مومنا متعمدا قصدا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، اور کتنی دیر رہے گا؟ خالدن فیہا، فرمایا ہمیشہ رہے گا جہنم میں، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، خالدن فیہا۔ اور غضب اللہ علیہ، نمبر 2، اللہ کا غصہ ہے اس پر، وَلَعْنَهُ، اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ دیکھیں 4 چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی، جہنم میں رہے گا، اور یہ کہ خدا کا غصہ اس پہ ہوگا، اللہ کی لعنت اس پہ پڑے گی، اور ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یعنی جہنم میں بھی تو عذاب کی کئی کیٹیگریاں ہیں نا، تو بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ 4 سزائیں قتل مومن ہی کے بارے میں اللہ نے فرمائی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہ اور بھی بہت سارے ہیں، اور ان کے لیے بھی مختلف سزائیں ہیں، دنیا کی سزائیں بھی ہیں، آخرت کی بھی ہیں، لیکن جتنی شدت اس گناہ کے لیے فرمائی اتنی کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، رحمان الرحیم ہیں جی، اور اللہ کی ایسی صفات ہیں جس سے اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس کا آغاز، یعنی اس کا قرآن میں داخل ہونے کا جو گیٹ ہے، تو اس پہ اپنے 3 نام اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس کتاب کے مضامین کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اللہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الجبار القہار، کہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو زبردست اور غالب ہے سب پر، حالانکہ جبار و قہار بھی تو اسی کے نام ہے، لیکن رحمان الرحیم سے شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی ہے۔ غصہ کم ہوتا ہے،
رحمت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اللہ کی رحمت کے مظاہر دیکھتے بھی دنیا میں ہیں جی، کہ غضب کا اظہار تو کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن رحمت تو ہر وقت اللہ کی برستی ہے، گناہ گاروں پر بھی، نیکوں پر بھی جی۔ تو اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ چاہیں گے تو بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جی، لیکن قتل مومن کے سلسلے میں بڑی شدت سے فرمایا کہ سخت اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور قتل مومن یعنی خون مومن کتنا قابل احترام ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر زمین و آسمان کی مخلوق ساری کی ساری مل کر ایک مومن کا خون بہائے تو اللہ سب کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ ایک مومن کے قتل پہ زمین آسمان کی مخلوق اکٹھی ہو جائے تو اللہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اور سب کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ اور یہ بھی حدیث میں حضور سے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ساری دنیا کا مٹ جانا اللہ کے نزدیک آسان ہے ایک مومن کے خون بہنے سے۔ ساری دنیا ختم ہو جائے یہ آسان ہے ایک مومن کے خون ناحق بہنے سے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا تو سجائی گئی ہی مومن کے لیے ہے، دنیا تو بنائی گئی ہی مومن کے لیے ہے، اور یہ قائم بھی اس وقت رہے گی جب تک کہ مومن یہاں پر موجود ہوں گے، اور جب کوئی صاحب ایمان نہیں رہے گا تو اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ جب اس مکان کا مکین نہیں رہے گا تو اللہ اس مکان کو اٹھا دیں گے، اس کا اصل مکین تو مومن ہے۔ اور میں نے کہا مومن 70 سالہ ہو یا مومن ایک لمحے کا ہو، دونوں کا خون برابر ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم زمین میں جاؤ سفر کرو اور کوئی تمہیں سلام کرے تو تم مت کہو کہ لست مومنا، تو مومن نہیں ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی کے محبوب بیٹے تھے، اور اتنا پیار تھا جتنا حضور کو اپنے نواسوں سے پیار تھا اتنی حضرت اسامہ سے بھی تھا۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرات حسنین کے ہم عمر بھی تھے۔ کبھی کبھی حضور صاحب پیار سے اگر ایک جگہ یا حضرت حسن حضرت حسین کو بٹھاتے تو یہاں حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے، اتنا پیار تھا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے میں موقع پر ہمیں ایک پروگرام میں بھیجا، قبیلہ جوہینہ کے کچھ لوگ سرکش تھے، تو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے یعنی ہمیں بھیجا گیا۔ تو کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی، ایک مختصر سا فوجی دستہ تھا۔ جب صحابہ کرام کی آمد کا انہوں نے سنا تو وہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے جان بچانے کے لیے۔ ایک چرواہا تھا جو کسی پہاڑی پہ بکریاں چرا رہا تھا، اسے پتہ چلا کہ مسلمان آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی سرکشی کا بدلہ لینے کے لیے، تو وہ نیچے اتر آیا اپنی بکریاں چھوڑ کر۔ آتے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اپنے ایمان کی اطلاع ان کو دی کہ میں تمہارا مومن بھائی ہوں۔ لیکن وہ حضرات نہیں سمجھ سکے، انہوں نے سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ انہی کا آدمی ہے۔ تو حضرت اسامہ نے اس پر اپنا نیزہ تان لیا اور اپنے نیزے سے اس کو مار دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس مشن پورا کرنے کے بعد تشریف لائے
تو یہ واقعہ بھی ذکر کیا کس طریقے سے باقی لوگ بھاگ گئے تھے مگر ایک آدمی آیا اور اس کو ہم نے مار دیا، وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھا تھا اور مار دیا؟ کہا حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اسامہ کلمہ پڑھا تھا اور مار دیا؟ انہوں نے پھر کہا حضور تو جان بچانے کے لیے، وہاں تو کوئی مومن تھا ہی نہیں جی، سب لوگ بھاگ گئے تھے تو وہ ایک اکیلا تھا، ظاہر بات ہے اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ اور ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ کلمہ لے کر آئے گا تو تو کیا جواب دے گا کہ ایک کلمہ گو کو تو نے مارا؟ بار بار حضور اس بات کو ریپیٹ کرتے تھے کہ وہ اللہ کی عدالت میں کلمہ لے کر آیا تو کیا جواب دے گا؟ تو حضرت اسامہ بڑے پریشان ہوئے اور اپنی غلطی پر ان کو بڑی ندامت ہوئی اور کہنے لگے کہ حضور بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ میرے لیے استغفار کیجئے۔ حالانکہ کہ دیکھیے اس شخص کا کلمہ پڑھنا کوئی یقینی بات تو نہیں تھی، صحابہ نے اپنا ایک اجتہاد لڑایا، اجتہاد کیا کہ یہ اسی قبیلے کا آدمی ہے، ایک اکیلا آدمی ہے جی، ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے، ان کو یقینی تو پتہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے اس نے ہمیں سلام کیا اور کلمہ پڑھا۔ لیکن نبی کریم سے فرمایا کہ نہیں، جب کلمہ پڑھا تھا تو تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا تھا اس پر، دل کی تو اللہ جانتا ہے، کلمہ پڑھا تھا تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ کلمہ ہی تو وہ چیز ہے نا جس نے اس دنیا کو تھما رکھا ہے، کلمہ ہی تو وہ چیز ہے جس سے یہ دنیا قائم ہے۔ حق تعالیٰ شانو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو قیامت آئے گی، اور جب تک ایک کلمہ گو بھی دنیا میں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو کلمے ہی نے تو دنیا کو سنبھالا ہوا ہے۔ بہرحال مومن کا بڑا احترام ہے، مومن کے خون کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، لیکن آج اتنا ہی بے قیمت سمجھ لیا گیا ہے، اتنا ہی بے قیمت سمجھ لیا گیا ہے جتنا کہ سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ تو مومن کی جان مومن کے ہاتھوں محفوظ ہے، اللہ نے اس کو محفوظ، اس کو محترم بنایا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے محفوظ و محترم بنایا ہے اس کا احترام نہ کرنا یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہے جو باقاعدہ دی جا رہی ہے۔ اللہ کے غضب کو، لعنت کو دعوت دے کے کوئی شخص یہ توقع کرے کہ اس کی رحمت ہوگی، یہ احمقانہ خیال ہے۔ دو باتیں ہوں گی، ایک اخوت کا حق کہ مسلمان کا بھائی ہے تو اس کو ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنی چاہیے، دوسرا اس کا خون محترم ہے۔ خون بہانا تو بڑی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے خون بہانے میں پوری بات نہیں، آدھی بات ہی کر دے، آدھی بات، پوری بات بھی نہیں کی، یعنی پورا مشورہ نہیں دیا، ادھورا سا مشورہ دیا کہ ہاں یہی ہے، یہ پوری بات نہیں، اشارہ ہے، تو یہ شخص بھی قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ یہ شخص جس نے قتل مومن پر پوری بات بھی نہیں کی،
آدھی سی بات کی، مارا کسی اور نے ہے، اتنی سی شراکت کی کہ پوری بات بھی نہیں کی، آدھی بات کی، تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ تو کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ بات یہ ہے کہ جس نے بغیر قصاص اور بدلے کے ایک معصوم انسان کو قتل کیا، اس نے ایک آدمی قتل نہیں کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک آدمی کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور جس نے ایک آدمی کی جان بچا لی، قتل ہونے سے بچا لیا اس کو، اس نے ایک آدمی کو جیسے نہیں بچایا، پوری انسانیت جیسے قتل ہو رہی تھی تو سب کو بچایا۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو بہرحال مومن کے خون کی حرمت بہت بڑی ہے۔ مومن کا احترام اس کی جان کا بہت بڑی چیز ہے۔ تیسرا حق مومن کے مال کے سلسلے میں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا: ذی الحجہ کا مہینہ، یوم عرفہ، مکۃ المکرمہ۔ جیسے یہ 3 قابل احترام ہیں، فرمایا مومن کا خون بھی ایسے ہی قابل احترام ہے۔ دوسری فرمایا مومن کا مال بھی اسی طرح قابل احترام ہے۔ مومن کا مال بھی اس کی جان کی طرح محترم ہے۔ اور آپ نے خطبہ تبوک میں ارشاد فرمایا کہ حرمت مالی کا حرمت دمی ہی، مومن کے مال کا احترام بھی اس کے خون کے احترام کی طرح ہے۔ جیسے خون بہانا مومن کا جائز نہیں، اس کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانا بھی جائز نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جو شخص قسم اٹھا کر دوسرے کے مال کو اپنا مال بناتا ہے، دوسرے کا مال ہے اور قسم اٹھاتے کہ واللہ یہ میرا ہے جی، تو فرمایا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ صحابہ نے فرمایا اگر حضور کوئی بالکل معمولی سی چیز دوسرے کی، آپ نے فرمایا اگر کسی درخت کی ٹہنی اور شاخ بھی کسی کی ہے اور کہتا ہے قسم واللہ یہ میری ہے، تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ تو مومن کا مال قابل احترام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کی زمین، ایک بالشت اتنی سی زمین کسی کی ہتھیا لی، قبضہ کر لی، تو قیامت کے دن 7 زمین اتنی جتنی اس نے قبضہ کی تھی، اوپر نیچے 7 زمینوں کا ایک ان کو ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جتنی زمین کسی کی اوپر والی قبضے میں کی ہے، اسی حساب سے 7 زمینوں کے پیس پرو کر کسی چیز میں اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اس کی ایک سزا ہے۔ خلیفہ حکم بن جب خلیفہ بنا، امیر المومنین بنا، تو جیسے کہ عمرا چاہتے ہیں کہ ان کا شاہی محل ہو، شاندار محل ہو، تو اپنا شاہی محل بنانے کا خیال ہوا کہ میں
چونکہ امیر المومنین ہوں تو میرا شاہی محل ہونا چاہیے۔ جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ فلاں جگہ شاہی محل ہونا چاہیے۔ اس پلاٹ میں ایک بوڑھی خاتون کی جھوپڑی بھی تھی، تو اس کو پیشکش کی گئی کہ آپ اس کی قیمت لیں اور اس کو خالی کر دیں، یہاں امیر المومنین کا محل بنے گا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ بڑھیا نے کہا نہیں، میں تو خالی نہیں کروں گی، میں اس کو نہیں بیچتی۔ کہا نہیں بیچتی تو آخر امیر المومنین ہیں۔ زبردستی انہوں نے اس کو نکال دیا وہاں سے اور اس کی جھوپڑی گرا کر وہاں پر شاہی محل بنا دیا۔ جب اسے زبردستی نکالا گیا تو وہ فوراً عدالت میں پہنچ گئی، قاضی کے پاس پہنچ گئی کہ میرے سے یہ ظلم ہوا ہے، میں انصاف چاہتی ہوں۔ قاضی نے کہا کہ آپ صبر کریں، آپ کو انصاف ملے گا، لیکن مجھے تھوڑا سا اس کے لیے وقت دیں، کیونکہ معاملہ امیر المومنین کے ساتھ ہے تو جلد بازی سے طے نہیں ہوگا، حکمت عملی سے طے ہوگا اور تجھے انصاف ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے تو انصاف چاہیے۔ جب محل تیار ہو گیا اور گارڈن بھی لگ گیا، سب کچھ ہو گیا بالکل، تو اس کو دیکھنے کے لیے عام آزادی سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم جاؤ دیکھو محل کو۔ آخر میں بادشاہ خلیفہ بھی دیکھنے کے لیے گئے تو قاضی بھی چلا گیا، کیونکہ جج کا بھی تو بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن جج صاحب اپنے ساتھ ایک گدھا اور ایک خالی بورا بھی لے کر چلے گئے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ یہاں کھدائی ودائی کافی ساری ہوئی ہے، مٹی بہت پڑی ہے، تو مجھے کچھ مٹی چاہیے، تو اجازت ہے تو میں بھر لوں؟ کہا بھر لو، کون سی بات ہے۔ اس نے بورا مٹی کا بھرا، بھرنے کے بعد کہا حضرت اس کا تو وزن بہت زیادہ ہے، تو ذرا ہاتھ لگائیں گے میرے ساتھ، اس کو ذرا اٹھا کر گدھے پہ رکھ دیں۔ آخر قاضی کے بھی تو بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ لگایا تو بھری ہوئی مٹی کا بورا کون اٹھا سکتا ہے؟ دو آدمی نے کہا جی مجھ سے نہیں اٹھ سکتا۔ قاضی نے کہا حضرت یہ بورا نہیں اٹھ سکتا، تو جب کل مالک الملک کی عدالت میں پیشی ہوگی، حق تعالی شانو کرسی عدالت پہ ہوں گے اور ہر شخص اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، تو جب وہ بڑھیا جس کی یہاں جھوپڑی تھی اس کو زبردستی نکال کے محل بنایا گیا، وہ جب اللہ کی عدالت میں کیس پیش کرے گی تو حضور نے فرمایا کہ جتنی زمین کسی نے ہتھیائی ہوگی اس کے حساب سے 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے لٹکائی جائیں گی۔ اگر آپ سے یہ چھوٹی سی بوری نہیں اٹھتی تو اتنی زمینیں کیسے اٹھائیں گے آپ؟ تو لوہا گرم تھا، ہتھوڑا پڑا تو کام ہو گیا، یعنی کیسے ایک خاص انداز سے بات کہہ دی کہ ابھی اتنی سی ایک بوری مٹی تو آپ میرے ساتھ نہیں اٹھا سکتے، تو بھلا جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ 7 زمینیں اتنی جو کسی کی تھیں اور آپ نے ہتھیائی ہیں وہ سب آپ توق بنا کے گلے میں ڈالی جائیں گی، تو اس کی آنکھیں کھل گئی اور فوراً کہا کہ یہ پورا محل سارے لوازمات کے ساتھ اس بڑھیا کو دے دو، میری اس سے خیر ہے۔ مگر یہ لوگ تو اب گزر چکے ہیں، اب تو آپ سارا قرآن بھی سنا دیں، ساری حدیثیں بھی سنا دیں، کوئی ٹس سے بس نہیں ہوتا۔ اس وقت کم از کم کچھ نہ کچھ خیال ہوتا تھا، ظلم کرتے تھے لیکن کبھی سمجھ بھی جاتے تھے۔ تو ایسے ہی خلیفہ مہدی، عباسی خلیفہ مہدی، خلفاء میں اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، ظالم قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں، تو مہدی نے ایک محل بنایا، بڑا شاندار محل بنایا،
جب وہ بن چکا تو عام لوگوں کو اس کو دیکھنے کی اجازت دے دی گئی کہ میرے وہاں جا کر بسنے سے پہلے عام لوگ جو بھی جائیں چاہیں دیکھیں، اور اگر محل میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے۔ اب ہر کوئی جاتا تو واہ واہ کرتے کہ واہ واہ عالی شان محل ہے، اس میں تو کوئی کمی چھوڑی نہیں گئی ہے۔ اس لیے کہ ہماری نظریں تو اینٹ گارے پہ ہیں نا، رنگ روغن پہ ہیں، پھول بوٹوں پر ہیں، تو اس لحاظ سے تو کوئی کمی اس نے نہیں چھوڑی تھی، بہت خوبصورت عالی شان۔ پر ایک فقیر، ایک درویش بھی ادھر سے گزرا، اس نے بھی ہلکی سی نظر ڈالی اور اس نے کہا امیر المومنین اس کے اندر دو خرابیاں ہیں۔ کیا انجینئر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بے مثال ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور تعلیم یافتہ لوگ، سرکاری غیر سرکاری قسم کے لوگ آئے، سب نے یار یہ فقیر، یہ بھیک مانگنے والا کہتے دو خرابیاں۔ کیا خرابیاں ہوئی؟ تجھے کیا نظر آ گیا؟ اس نے کہا ایک تو یہ کہ آپ ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ بھی چند برسوں تک رہے گا اور یہ کھنڈر بن جائے گا، اس کا پلستر گر جائے گا، اس کا رنگ روغن ختم ہو جائے گا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت کے بعد یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ کہ آپ بھی اس میں نہیں رہیں گے۔ بس یہی دو عیب ہیں جناب، اور تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو خلیفہ مہدی کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے کہا پھر تو یہ میرے رہنے کا نہیں ہے، اس کو مسافر خانہ بنا دو، تاکہ غریب لوگ، مسافر لوگ اس کے اندر رہا کریں، بس میں اس میں نہیں رہوں گا۔ تو لوگ عبرت حاصل کرتے تھے جب ان کو عبرت دی جاتی تھی، اب تو عبرت حاصل کرنے والی بات نہیں رہی۔ تو مقصد کہنے کا میرا یہ تھا کہ مسلمان کا مال، چاہے وہ ایک پینی ہے چاہے وہ کروڑوں ہیں، ایک حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرے آدمی پر اس کا ہتھیار لینا جائز نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی، دیکھیے ایک آدمی خوش دلی سے اپنی کوئی چیز کسی کو دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، تو اس کے تو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس معاملے میں بھی بہت محتاط تھے، تاکہ یہ رسم نہ بن جائے، یہ بات آگے لوگوں کے جواز کی رسم نہ بن جائے۔ دیکھیے ہجرت کی شب جب مکہ سے نکلے، غار ثور میں 3 راتیں گزاریں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں پہلے سے خرید کر تیار کی ہوئی تھیں، خوب کھلا پلا کر ان کو ٹھیک کیا تھا۔ جب غار ثور سے سفر شروع ہوا تو اونٹنیاں منگوائی گئیں، ایک حضور کو پیش کی، ایک یہ آپ کی ہے، ایک میری سواری کے لیے ہے، حالانکہ یہ گفٹ ہے، اور ابو بکر نے تو سارا مال حضور پہ نچھاور کیا تھا، لیکن حضور فرمایا کہ ابو بکر قیمت سے لوں گا، فری میں نہیں۔ کہ حضور میرا سارا مال آپ کا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی یہ اونٹنی مفت میں نہیں لوں گا، اگر قیمتاً مجھے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس میں سوار نہیں ہوں گا۔ بالآخر مجبور ان کا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ قیمت دے دینا، لیکن اس وقت یہ لیجئے۔ اچھا مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ آیا، جگہ منتخب کی گئی، تو جگہ دو یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل، یتیم بچے۔ ان کو بلا کر کہا کہ یہ جگہ تم بیچتے ہو یا ہمیں مسجد کے لیے چاہیے؟ ان کا حضور مسجد کے لیے یہ گفٹ ہے، فری ہے، مسجد بنائیے، اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہوگی کہ ہماری زمین پہ مسجد بنے گی،
اور دنیائے اسلام کی مقدس ترین مسجد بنے گی تو یہ مفت میں آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یتیم ہو اور میں مفت میں یہ زمین نہیں لوں گا، قیمت لگاؤ۔ انہوں نے بہت کہا کہ نہیں حضور، ہمیں نہیں چاہیے اس کی قیمت، ہم تو اس کے اجر و ثواب اللہ کے ہاں چاہیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ بالآخر مجبور ہو کر بچوں نے قیمت منظور کی اور قیمت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاکٹ سے ادا کی، لیکن قیمت لے کر تاکہ یہ رسم نہ بن جائے، ورنہ تو گفٹ کوئی کر سکتا ہے اور جائز ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حلال نہیں مگر وہ دل کی خوشی سے دے تو ٹھیک ہے۔ دباؤ ڈال کر، شرمندہ کر کے بسا اوقات جو یہ لیتے ہیں نا چندے بندے، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ اپیل کر دیں پھر ان کو رہنے دیں، اپیل کر دیں، فضائل بیان کر دیں، مسائل بیان کر دیں، پھر دباؤ نہ ڈالیں۔ ہاں بھائی اتنا سا دیا ہے، اتنا تو بڑا کاروبار تھا تیرا، اب وہ شرمندگی سے تھوڑا سا زیادہ لکھ لیتا ہے، اور یہ حلال نہیں ہے۔ حلال وہ ہے جو دل کی خوشی سے کسی نے دے دیا، بس۔ بہرحال اب غریبوں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں جی، دوسروں کی تنخواہیں روک لی جاتی ہیں، قرضہ لے کر نہیں دیا جاتا، فلاں فلاں کتنی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان دوسرے کے مسلمان کی مال کے سر کرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ احساس ہی ذمہ داری کا نہیں کہ کل کو اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے۔ آج جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے یہ معمولی نہیں سمجھیں۔ پتہ نہیں کسی کے چند سکوں کے بدلے میں ساری نمازیں ہی نہ چلی جائیں، سب روزے ہی نہ چلے جائیں، حج نہ چلے جائیں۔ ایک طرف خوشی سے ہم عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف سے اس کے تحفظ کا سامان ہمارے پاس نہیں ہے، گویا دوسری طرف ہم لوٹانے کے لیے بھی اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ احساس عطا فرمائے جی کہ ہمیں آگے کا احساس ہو۔ کبھی احساس دلانے سے پیدا ہو جایا کرتا تھا، اب تو احساس دلانے سے بھی پیدا نہیں ہوتا۔ سلجوقی خاندان کے ملک شاہ جب حکمران بنے، ایران دارالحکومت تھا ان کا، اصفہان کے جنگل میں دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے ایک دفعہ گئے، کیمپ لگایا، اور ان کے دوست احباب نے چاروں طرف کچھ شکار تلاش کیا لیکن نہیں ملے، تو ایک بوڑھی خاتون کی گائے تھی جس کے دودھ سے 3 بچے پرورش پا رہے تھے، انہوں نے اسی کو پکڑا اور ذبح کر کے کباب بنا کر خود بھی کھائے، بادشاہ کو بھی کھلا دیے۔ بڑھیا کو پتہ چلا تو ساری رات بے قراری سے گزری۔ کسی نے کہا کہ کل بادشاہ شکار کے لیے گزرے گا اور یہ اصفہان کی جو نہر ہے اس کے پل پر سے گزرے گا، اگر تو نے فریاد کرنی ہو تو پل کے اوپر چلی جانا۔ اس نے ہمت کی اور پل پہ جا کر کھڑی ہوگی۔ جب صبح بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو ہمت اور جرأت کر کے اس نے اعلان کیا کہ شاہ میری ایک بات سنیں، میرا انصاف اس پل پہ کرنا ہے یا پل صراط پہ؟ بادشاہ چونک گیا، کیا کہہ رہی ہے؟ فوراً گھوڑے سے اترا، کہا کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ پل صراط کا نام مت لو، اسی پل پہ کر دوں گا، بات کیا ہوئی ہے؟ پل صراط پہ انصاف کی بات مشکل ہے، یہی ہو سکتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے اپنی رویداد بیان کی، کس طریقے سے میری گائے، ایک ہی گائے تھی اور 3 بچے پرورش پا رہے تھے، اور کل آپ کے فوجیوں نے اس کو بھون ڈالا، کباب کر دیے۔
پلسرات کا نام سن کر تھرا گیا بادشاہ، کانپ گیا، کہ وہاں مشکل ہے حساب دینا، یہاں دینا آسان ہے۔ حکم دیا کہ بڑی بی کو اس ایک گائے کے بدلے میں 70 گائیں فوراً دے دی جائیں، 70 گائیں اس کو دو، اور بھی بہت کچھ دیا، مالا مال کر دیا۔ بڑھیا خوش ہوگی اور اس نے کہا کہ واقعی آپ نے انصاف کیا، آپ کے انصاف سے میں بھی خوش، میرا اللہ بھی خوش، میرا نبی بھی خوش، اب جائیے آپ جو چاہتے ہیں کریں۔ تو کبھی احساس دلانے سے احساس میں نے کہا پیدا ہوتے تھے، اب تو احساس دلانے سے بھی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو ہم کہتے ہیں آگے دیکھی جائے گی۔ بھئی کیا دیکھی جائے گی؟ جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سب کچھ دکھا دیا، اب بھی کہتے ہیں اب دیکھی جائے گی۔ سب کچھ بتا دیا ہے کہ دوسروں کے حقوق اگر ادا نہ کیے تو اس کا خمیازہ کیسا بھگتنا ہوگا، کتنے نقصانات ہوں گے۔ اس کا مطلب تو صاف یہ ہوا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ تو برادران محترم، دیکھیے مسلمان سے محبت کیجیے، جی جان جتنی اپنے مفادات ہیں عزیز، اتنے دوسرے کے مفادات کو بھی عزیز سمجھیے، اور ہر مسلمان کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست سمجھ کے اپنے سے بہتر سمجھیے، تا وقت کہ اس کے اندر کوئی جرم ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا ظن المومنین خیرا، مومنوں پر خیر کا گمان رکھو، بہتری کا گمان رکھو، معلوم یرا شرا، جب تک کہ شر ظاہر نہ ہو جائے۔ ہاں کوئی شر دیکھتے ہیں کہ بالکل ظاہر ہے، پھر تو ظاہر بات ہے، پھر تو حسن ظن نہیں ہو سکتا نا، لیکن جب تک کسی کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آتی اس کو اپنے سے بھی بہتر سمجھیے۔ ایک دوسرا، اس کا خون حرام ہے، تیسرا اس کا مال اس کی رضامندی اور خوشنودی دل کے سوا ایک پینی تک بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حقوق ہو گئے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بقیہ کچھ حقوق بھی آپ سے ذکر کروں گا۔ ابھی ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ سنتیں پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد نماز شروع کر